السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سمد مسافر آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے ڈپریشن پہ ہے، اور پچھلا جو پروگرام تھا وہ بھی ڈپریشن پہ تھا۔ یقیناً آپ نے دوسرا پروگرام کیا ہوگا، یا اگر آپ نے مس کیے ہیں، نہیں دیکھے ہیں، تو آپ اس پروگرام میں دیکھیں۔ اور اس پروگرام میں ایسی طریقے بتاؤں گا، ڈپریشن، ٹینشن، خوف، بے جا خوف، انجانا خوف، اور کئی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہوتے ہیں جسے ہمیں پتہ نہیں ہوتے، لیکن ہم اس پہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آج جو پروگرام ہے، اس میں ہم آپ کو ایسی ٹیکنیکس بتا رہے ہیں جس کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ دوسرا پروگرام میرا جو ایوری وینسڈے کو جو صبح 10:30 بجے ڈرائنگ روم میں جو پروگرام میں ہم کرتے ہیں، اس پروگرام میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت سے ٹیکنیکس ڈپریشن کا، اور کئی ایسے نفسیاتی بیماریاں ہوتے ہیں، یا ریلیشن شپس کا خراب ہونا، صحیح نہ ہونا، وہ بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ کس طرح اپنے ریلیشن شپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے بزنس سے کیسے تعلقات صحیح بنائے جائے، کس طرح اچھے دوست بنائیں۔ پھر یہ ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام ہے جس سے آپ اپنی شخصیت بنا رہے، اپنی زندگی بنا رہے، اور اپنے ماحول کو ایک مثبت انرجی دے رہے، کریٹ کر رہے ہیں ماحول میں ایک پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو بیہیویئر جو آپ کے ہے، یہ تمام کے تمام آپ سیکھ رہے ہیں، اور آپ کے تعمیری زندگی اور تعمیری شخصیت ہو رہی ہے اس چیزوں میں۔ تو ہر انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج غور سے اور بہت توجہ آپ کا چاہتا ہوں کہ آپ آج کا پروگرام بہت اچھی طریقے سے دیکھیں، اور تاکہ آپ اپنے ایسے پرابلمز آپ میں ہو سکتے اور ہے بھی، جو پرابلمز میں بتا رہا ہوں یہ تقریباً ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ تو اس پرابلمز کو آج ہم حل کریں گے، اس کا آج میں بتاؤں گا۔ بالخصوص میرے اسٹوڈنٹس پلیز پروگرام کو مس نہ کریں، تاکہ آپ ایک نالج ہے، ایک گائیڈ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس ڈپریشن کے جو طریقے ہیں، اس کو آپ اچھی طریقے سے لوگوں کے علاج کریں۔ اگر آپ میں کوئی پرابلم ہے، اپنا علاج کریں۔ سمدھا ہیلنگ انرجی کے ساتھ ڈپریشن کا بہترین طریقہ علاج ہے سمدھا ہیلنگ انرجی۔ HMF ہیومن میگنیٹک فورسز، یہ بہترین طریقہ علاج ہے۔ PMBL دا پاور آف مائنڈ ان باڈی لینگویجز، یہ بہترین طریقہ علاج ہے۔ لیکن جو ناظرین نے PMBL، سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF نہیں کیے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کچھ ایسی ٹیکنیکس بتا رہا ہوں جو کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا علاج خود کر سکے۔ اس پہ تھوڑا سا توجہ چاہیے آپ کا، بس آپ کا اس پرابلم سے چھٹکارا ہوں گے، یا کسی کے علاج آپ کر سکتا ہے۔ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے جس میں ہم نہ تو دوائی بتاتے ہیں اور نہ ہی دوائی سے علاج کرتے ہیں، بلکہ دوائی کے مضر اثرات کو ختم کرتے ہیں ہم۔ اور پچھلے پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ دوائی سے کبھی زیادہ دوائی لینے سے بھی ڈپریشن ہوتی ہے، اور طویل بیماریاں جو ہوتی ہے، جسمانی بیماریاں، اس کی وجہ سے بھی نفسیاتی بیماریاں بنتی ہے۔ اور طویل جو ٹینشنز ہوتی ہے، ایسے ناچاکیاں ہوتے ہیں، ٹینشنز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری یا خوف یا ٹینشن یا ڈپریشن ہوتی ہے، تو اس کا علاج آج اور ابھی کریں گے۔ اور اس طرح اگر آپ ینگ ہے یا نوجوان ہے، تو آپ کے لیے اور ضروری ہے کہ زندگی آگے بڑھتے بڑھتے انسان کو بہت سے ڈپریشن، ٹینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پرابلمس کو کیسے مقابلہ کرے، اس پرابلمس کو کیسے ختم کر دے اور کیسے اچیومنٹس کر لے، کس طرح آپ اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے۔ تو بہت ضروری ہے یہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور بڑے لوگ، چاہے 70 سال 80 سال کا کیوں نہیں ہے، چاہے 100 سال کا کیوں نہیں ہے، ایک شخص انہیں کوئی نہ کوئی پریشانیاں ضرور ہوتی ہے، اس پریشانیوں کو چھٹکارا اور اس معاشرے میں ایک اچھے شہری اور ایک مفید انسان کے طور پہ نظر آنا آپ کا فرض ہے اور آپ کی چاہت ہے اور آپ کے حق ہے کہ ہم جو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرا جو ڈرائنگ روم کا پروگرام ہے وینسڈے کو صبح 10:30 بجے، اور یہی پروگرام جو آج ہے اور یہ پھر رات کو ریپیٹ ہوتی ہے 2:30 بجے اور پھر جمعے کو ریپیٹ ہوتی ہے 3 بجے۔ تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیلی فون نمبر، پروگرام دیکھنے کے بعد ٹیلی فون نمبرز کو آپ نوٹ کر لیں اور پروگرام دیکھنے کے بعد آپ ہمیں کال کریں گے، اور پروگرام کے دوران پلیز کال نہیں کریں گے، پروگرام کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں، تاکہ ہم آپ کی جو سوالات ہے ذہن میں اس کے جواب دے سکیں، اور بے شک آپ آ سکتے ہیں، مجھ سے مل سکتے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے یہ ہے ڈپریشن پہ، ٹینشن، فوبیا یعنی خوف، بیجا خوف، انجانا خوف، گھبراہٹ اور کئی ایسے نفسیاتی بیماری ہیں جو آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس پروگرام کو بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، میرے ساتھ رہیں اور ہم پروگرام ہیلتھ، ویلتھ اور ہیپینس کے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو ہوتے ہیں آپ کے لیے زندگی میں، آپ کے ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس۔ 3 چیزیں انسان چاہتا ہے زندگی میں بس، اور یہی 3 چیزیں آپ حاصل کریں گے۔ پلیز جوائن می۔ اور آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے غیر حقیقت پسندانہ سوچ سے چھٹکارا۔ ناظرین، ہم نے پچھلا پروگرام میں کہا آپ کو کہ مثبت خود کلامی کیا ہے اور علاج کیا ہے، کس طرح کی ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلا پروگرام یاد نہیں ہے یا مس کیے ہیں تو آگے پروگرام میں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے پرابلمس سے آپ کا چھٹکارا ہوگا اور کس طرح آپ علاج کریں۔ بالخصوص پلیز ڈاکٹرز کو اور سائیکولوجسٹ اس چیز پہ بہت غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ٹینشن اور بہت ڈپریشنز ہے، بہت سے نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ ایک ڈاکٹر اور ایک سائیکولوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ایک عام شخص جو اس وقت میں ان کو بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، وہ بھی کسی شخص کو نجات دے سکتے ہیں یا اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں بہت سے نفسیاتی الجھنوں سے، بہت سے نفسیاتی بیماریوں سے، بہت سے نفسیاتی مسائل سے۔ بلکہ کبھی کبھی ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن جسمانی بیماری بھی نفسیاتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ غیر حقیقت پسندانہ سوچ سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ناکام، پریشان حال لوگوں نے برے خیالات، غیر حقیقت پسندانہ سوچ اور برے واقعات کی ایک لائبریری اپنے ذہن کے اوپر سجائی ہوتی ہے، یعنی ذہن کے خانے میں بنائی ہوتی ہے، اور وہ کبھی ایک خیال نکالتے ہیں اور کبھی دوسرا۔ ایسے لوگ اپنی زندگی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کے مریضوں کے اکثر سوچ غیر حقیقی
اور غیر منطقی ہوتی ہے۔ مثلا سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھر میں بھی کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتے، ساری دنیا میرے خلاف ہے۔ اس طرح ایسے لوگوں کے دوسری طرف خواہشات کا دائرہ بھی حقیقت سے ماورا ہوتے ہیں۔ مثلا ساری دنیا مجھ سے پیار کرے، مجھے ہر شعبے میں عبور حاصل ہو جائیں، مجھ سے کوئی ناراض نہ رہے، لیکن حقیقی زندگی میں جب ان لوگوں کے خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ لوگ مایوسی اور افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ان کی سوچ ہی غیر منطقی تو نہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنے سوچ کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے۔ سوچ اور کردار کا تعلق، انسان کی سوچ اور کردار کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ مائنڈ اور باڈی کی ریلیشن ہوتی ہے، اس طرح انسان کی سوچ کے تعلق بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے۔ جس طرح کی سوچ ہوتی ہے انسان کا کردار بھی ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کا پورا ڈھانچہ بھی اسی طرح ہی تشکیل پاتا ہے۔ نہ صرف اندرونی نظام سوچ پر منحصر ہوتا ہے بلکہ بیرونی کردار بھی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس طرح جیسا کہ کردار ہو انسان کی سوچ بھی ویسا ہی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا محض اپنے سوچ میں مثبت تبدیلی لانے سے ہی کردار میں خاطر خواہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور اس مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہے ذہن کو وسعت دو۔ ذہن کی وسعت کیا ہے؟ انسان کا ذہن جتنا وسیع ہوتا ہے اس کے استعداد اور قابلیت بھی اتنا ہی وسیع ہوتی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کی تعمیر و تشکیل اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں جو کچھ دیکھتا ہے اس سے کے اثر قبول کرتا ہے، اس لیے اس جیسا بن جاتا ہے۔ ہماری نظر اور ہمارا تناظر جتنا وسیع و بلند ہوگا ہمارے استعداد اور صلاحیتیں بھی اتنا ہی وسیع اور بلند ہوگی۔ ایک شخص کے لیے مال و دولت کی اہمیت ہے، دوسرے کے لیے عیش و عشرت کی، تیسرے کے نزدیک انسانیت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اسی لحاظ سے فرد کی شخصیت و کردار متعین ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑے سے بڑے خوشی بھی خوش نہیں کر پاتے، جبکہ ایک وسیع نظر کا حامل شخص کو چھوٹے سے چھوٹے باتوں پر خوشیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کی بڑے سے بڑی غلطی بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دوسروں کی بڑے سے بڑی غلطی بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہر انسان میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، جس سے اس انسان جس میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر انسان خود ہر وقت مایوس اور پریشان رہتا ہے۔ اس طرح اگر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو اس کی توانائیاں دب جاتی ہیں اور مکمل طور پر ابھر کر سامنے نہیں آ پاتے، اور بے مقصد انسان کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اس میں اتنی قوت بھی نہیں رہتی کہ وہ تھوڑا بہت آگے بڑھے۔ فطرت کا یہ اصول ہے کہ وہ ہمیں اتنی ہی توانائی عطا کرتے ہیں جتنے ہم
صرف کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چھوٹے چھوٹے کامیابیوں اور چھوٹی چھوٹی مسرتوں کے لیے زندگی بسر کر رہے ہوں تو قدرت جلد ہی اپنے عطا کردہ نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نگاہ بلند رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ ہمیں اپنا ذہن وسیع رکھنا چاہیے۔ یہ وسعت اس طرح لائی جا سکتی ہے کہ یہ یقین کر لیں کہ ہم تنہا نہیں، ہمارے ساتھ فطرت کے طاقتور قوتیں مدد کرنے لگے اور مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب انسان سے مدد مانگے تو فوراً یہ کچھ دیر بعد آ پہنچتے ہیں۔ تو ہم تنہا نہیں ہیں، طاقتور قوتیں مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب ان سے مدد مانگے تو فوراً یا کچھ دیر بعد آ پہنچتے ہیں۔ ایک بڑا نصب العین انسان کے تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم آہنگی بخشتا ہے۔ جتنا عمدہ، خوشگوار اور بڑا نصب العین ہوگا، آدمی بھی اتنا ہی عظیم اور مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر انسان کو اپنے نصب العین کے حصول میں کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اسے پریشان نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس بات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں کچھ مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جو فی الوقت ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہوتی ہے، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی ناکامیاں کسی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ناکامیاں ہمارے جذبے اور تحریک میں مزید اضافہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے کوتاہیوں سے روشناس کراتے ہیں اور ہمیں اپنی توانائیوں کو مجتمع کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی جمع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سوچ جو آپ کی ہے وہ ایک طاقت ہے، اور یہ قوت ایک طاقت ہے، بارش کی طرح منتشر ہے۔ جب آپ ایک جگہ پہ لے آتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ تمام پاور کائنات کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کی مدد میں عمل میں آ جاتا ہے۔ باقی دوسرے ہے ذاتی نقصانات اور صدموں سے چھٹکارا۔ انسانی ذہن پر صدموں کا اثر بھی بہت گہرا اور نقصان دہ ہوتا ہے، جو فرد کو ہمیشہ کے لیے دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا کسی مادی شے، مال دولت، قیمتی اشیاء کا کھو جانا، کسی عزیز سے دوری یا کسی کی موت، ذہن پر سوار ہونا، یہ کبھی نہ مٹنے والے اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انسان رنج و غم اور افسردگی جیسے حالت میں مبتلا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے جب وہ دنیاوی اشیاء سے بہت زیادہ جذباتی وابستگی پیدا کر لیتا ہے، اور ان اشیاء کے نہ ملنے یا کھو جانے کی صورت میں بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جذباتی وابستگی جتنی زیادہ ہوگی، فرد اتنا ہی زیادہ افسردہ ہوگا۔ مثلا مال دولت کے حوص نہ ملنے یا مالی نقصان کی صورت میں پیدا ہونے والی پریشانیاں، کسی عزیز سے علیحدگی یا کسی پیارے کے موت کے صدمہ انسان کی شخصیت اور اس کی ذہن پر نہ مٹنے والا نشان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، اور عام انسان وقت کے ساتھ ساتھ ان صدموں سے باہر نکل آتے ہیں، لیکن کچھ افراد پر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لیتے ہیں۔
یا اس صدمے سے باہر نہیں آتے ہیں۔ اس حالت میں انسان بھول جاتا ہے کہ اس دنیا کے ہر شے فانی ہے اور جو آیا ہے اسے جاتا ہے۔ لافانی شے صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا وقتی وابستگی بھی اسی ذات سے ہی ہونی چاہیے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے وابستگی پیدا کر لیتا ہے تو ہر پریشانی کو اس کے رضا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور افسردگی کا شکار نہیں ہوتا۔ مثلاً جنگ جھگڑے ہو تو انگنت انسان کئی طرح کے صدمات کا شکار ہوتے ہیں۔ بم کا گولہ پڑتا ہے، ایک سپاہی زندہ دفن ہو جاتے ہیں۔ اسی زمین کھود کر باہر نکالا جاتا ہے، اسے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی زخم یا جسمانی عارضہ نہیں ہوتا ہے، مگر وہ اپنے ایک بازو کو حرکت نہیں دے پاتا۔ تو یہ اس حادثے کا نفسیاتی و جذباتی رد عمل ہے جس کا اثر اس کی ذہن پر باقی ہے۔ ایسی صورت میں مریض بغیر کسی دوا کے استعمال سے محض اپنے قوت ارادی اسے اپنے مرض پر قابو پا سکتا ہے۔ انسانی ذہن بہت حساس ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو تنگ کرنے کے لیے بم کا پھٹنا ضروری نہیں، بلکہ زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جو انسان کے ذہن پر بم پھٹنے کی طرح منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مثلا کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ ہے جس میں انسان خود کو یہ محض کہا کر تسلی دے سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہی ہے ہوا، اگر شادی کے بعد مزاج نہ ملتے تو مسئلہ بڑھ جاتا، لیکن معمولی صدمہ بھی انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے اور اسے پریشانی میں مبتلا کر رکھتا ہے۔ اس طرح اکثر نقصانات اور ناکامیاں ہمارے کوتاہیوں سے ہی وابستہ ہوتی ہے جو ہم دانستہ یا نادانستہ کرتے ہیں۔ اس قسم کے صدمات کو ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان صدمات کو نظر انداز کرنے کی بجائے ذہنی اور شعوری طور پر قبول کرنا چاہیے، اس کا تجزیہ کر کے آئندہ کے لیے بہتر حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے، کیونکہ دبائے رکھنے سے یہ صدمات ذہن پر سٹریس کا باعث بنتے ہیں اور یہ سٹریس یعنی دباؤ ڈپریشن کا شکل اختیار کر لیتا ہے اور انسان کی خود اعتمادی میں کمی لاتے ہیں۔ دبے ہوئے خوف سے نجات۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک 80% بیماریاں خوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے نہیں مگر ان کو بیماری کا خوف ہوتی ہے، یعنی اس خوف ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ ڈرپوک انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنے آپ پر بیماری کا مکمل خول چڑھا لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک وہ خوف ہوتے ہیں جو انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ یہ باطنی خوف انسانی زندگی پر بہت گہری منفی اثرات چھوڑتا ہے۔ کسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، لوگ میرے مذاق اڑائیں گے، میں اس قابل نہیں کہ لوگ میری پذیرائی کریں۔
اس طرح کے تمام خوف جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو یہ انسانی زندگی، انسانی کارکردگی کو کسی نہ کسی حد تک مفلوج کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جو کاروبار میں مالی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اسے خوف میں مبتلا کہ وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، دوسروں سے مل جل میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنے اس خوف کو دبانے کے لیے کہتا ہے کہ کاروبار کے لیے جدوجہد کرنی اور لوگوں سے رابطہ بڑھانے پر مجھے یقین نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص ضرورت ہے، جبکہ حقیقت میں کاروبار میں کامیابی کے لیے نہ صرف کاروباری حلقے کے بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ سے زیادہ رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا شخص ایک نفسیاتی خوف میں مبتلا ہے۔ بعض اوقات دبی ہوئی خوف کے پیچھے کوئی حقیقی واقعہ یا وجہ ہوتی ہے، جبکہ بعض اوقات کے کوئی حقیقی وجہ نہیں ہوتی۔ خود الزامی سے پرہیز انسان مسلسل کسی تک و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک آدمی مادی دوڑ میں شامل رہتے ہیں اور اس دوڑ میں کبھی کبھار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں خدا کے کچھ نہ کچھ مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، چونکہ یہ پوشیدہ مصلحت انسانی بصیرت سے ماورا ہوتی ہے، لہٰذا انسان اپنے ان ناکامیوں کے لیے کبھی خود کو اور کبھی دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ دوسروں کو الزام دینے کے نسبت خود کو الزام دینا بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس طرح انسان مسلسل ایک احساس جرم و گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ڈپریشن کے مریض اگر معاشرے کے اقتدار کے خلاف جذبات محسوس کرے تو اس کو گناہ یا جرم تصور کر لیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں سے بہت سے ایسی غلطیاں اور جرائم سرزد ہو جاتی ہیں جن کے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہم اپنے اندر سیکھتے ہیں یا چھپائے یہ احساس خود اعتمادی کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ شک و شبے اور وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کے رفاقت میں بھی بے چینی محسوس کرتے ہیں، غیر ضروری طور پر زدرنج ہو جاتے ہیں، یعنی ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور زدرنجی کا احساس ہو جاتے ہیں۔ اسے یہ فکر لگے رہتے ہیں کہ دوسروں کے اس کے احساس کو خبر نہ ہو جائے اور وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اس کی یہ کیفیت ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر شخص سے غلطیاں سرزد ہوتی اور گناہ بھی سرزد ہوتی ہے، لہٰذا غلطی کرنے کے بعد اس احساس میں مبتلا ہونے کے بجائے اگر اپنی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو نہ صرف ہم اپنی غلطیوں کو صحیح انداز میں سمجھ کر ان کے تلافی کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہمیں ان محرکات اور قوتوں کا بھی سراغ ملے گا جن سے اپنی غلطیوں، برائیوں اور گناہوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اپنے کمپیوٹر نوٹ یاد رکھیں، اپنے کمپیوٹر ذہن سے منفی سوچ، منفی رویے، غیر حقیقت پسندانہ سوچ، ذاتی نقصانات اور صدمہ، خود الزامی کو اپنے سے ذہن سے ڈیلیٹ کریں، صاف کریں۔ جب آپ اس کو صاف کریں گے، یہ فائل جب آپ ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو ایک دم اٹھ کر اونچے آواز سے 3 دفعہ
یہ جملات دہرائیں، واہ یہ تو کوئی دوسری دنیا ہے، یہ میں کہاں آیا ہوں، یہ کتنی پرسکون اور خوشگوار دنیا ہے، یہی وہ دنیا ہے جس کی میں تلاش میں تھا۔ بہتر ہے کہ آپ کے اونچے آواز دوسرے لوگ بھی سن لیں۔ اب میں ڈپریشن کا وہ علاج بتاؤں گا کہ آپ ڈپریشن کو خدا حافظ کہیں۔ سب سے پہلے جان لیں خیال کی قوت۔ مذہبی روح سے کہا جاتا ہے کہ اچھے خیالات بہترین عبادت ہے۔ قوت خیال کو کوئی پر اصرار یا طلسماتی تصور نہیں ہے، یہ ایک تکنیک اور طریقہ کار ہے جس کی بنیاد اس نفسیاتی اصول پر رکھی گئی ہے کہ ذہن میں خیال یا تصور کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، خود ہی یہ خیال اپنے لیے عمل کی راہ نکال لیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے نصف لائن اور مقصد کا بیج بوتے ہیں جس کا پھل ہمیں عملی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا جب لا علمی کی وجہ سے یہ تصور کہا جاتا تھا کہ خیال ایک مجرد چیز ہوتی ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ ترقی کے اس دور میں انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ خیال کی قوت سے ہی ہم اپنا اچھا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ بلند ارادے، بلند خیالات و تصورات، محکم یقین اور عمل کے ساتھ ہم اس بلندی تک جا سکتے ہیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ذاتی اور سماجی محرک۔ زندگی میں کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب کچھ جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ہمارا جبری حق ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی اپنی ذات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص ایک معاشرے سے وابستہ ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ اسے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کو کچل ڈالے، بلکہ اسے اپنے خواہشات اور جذبات کا بھی قدر کرنی چاہیے اور ان حدود کا بھی احترام کیا جائے جو فرد پر منفی عمل کی بجائے مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ لیکن انسانی محرکات اور جذبات اتنے پیچیدہ ہے کہ بعض اوقات فرد خود ان کو سمجھ نہیں پاتا، لہٰذا ایسی صورت میں کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات نے ان محرکات کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے: ذاتی محرک مثلا بھوک پیاس، ہوا پانی اور جنس کا محرک۔ دوسری طرف سماجی محرک کا گروہ وہ ہے جس میں سماجی پسندیدگی، سماجی وابستگی، خود نمائی، سماجی ستائش وغیرہ شامل ہے۔ لیکن صحت مند ذہنی و نفسیاتی زندگی کے لیے فرد کی ذات میں موجود ان تمام محرکات کا صحت مندانہ تسکین بہت ضروری ہے، اور ان کی بے جا نفع انسان کو کسی ذہنی نفسیاتی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان محرکات و صلاحیتوں کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا چاہیے اور ان کی تسکین کے جائزہ ذرائع سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس معاشرے میں باقی محرکات کے اظہار و تسکین پر تو اتنا پابندی نہیں،
मगर बहुत सी चीज़ों पे बहुत सी पाबंदियाँ हैं, बहुत से फितरी चीज़ों पे बहुत सी पाबंदियाँ हैं। तो इस महरक़ात और इस तरह की चीज़ों पे पाबंदियाँ बहुत सी चीज़ें हैं। कैसे आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है, मॉडर्न लोग हैं, ये चाहते हैं कि बहुत से उनकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन वो बहुत सी पाबंदियाँ हैं माशरे के, इर्द गिर्द के माहौल के, और फिर रस्म रिवाज के, माँ बाप के, और या शरीक हयात की वजह से, या किसी के औलाद की वजह से बहुत सी चीज़ें छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, नुमायाँ नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते, और उसकी ख्वाहिशात पे शर्म भी करते हैं, या फिर इस खौफ में कि ये शख्स क्या सोचेंगे और किस तरह के। तो इस चीज़ों को, इस महरक़ात को दबाने से ही इंसान कई चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा एक इंसान को अगर कुछ छोटी छोटी खुशियाँ हैं तो उस खुशियाँ को मसलन कोई किताब पढ़कर आराम या सुकून दे सकता है वर्जिश करने से, और इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ बहुत सी बीमारियों का इलाज है। छोटी छोटी खुशियाँ लाएं, थोड़ा सा दौड़ लगाएं, थोड़े से वर्जिश करें, थोड़े से कोई अच्छे जो आपको है ऐसे प्रोग्रामिंग देखें जिस तरह के आप हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम देख रहे हैं। इस तरह प्रोग्राम से खुशियाँ आपको हो सकता है, आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकता है, बैठे बैठे आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। एतमाद का करिश्मा, एतमाद बीमारी और परेशानी का मुकाबला करने के लिए एतमाद एक ताकतवर हथियार है। इस दौर में जितनी क़ुव्वत है इतनी दुनिया की बड़ी से बड़ी टांग में भी नहीं है। इतनी बड़ी ताकत है क़ुव्वत इरादे में, तंदुरुस्ती की जज्बे से जितनी सेहत हासिल होती है इतने किसी दवा से नहीं मिलते। इस तरह बीमारी के ख्याल से जितनी बीमारी बढ़ जाती है इतनी शायद में हकीकत में भी ना हो इस बीमारी का। जिस तरह का कामयाबी के हुसूल के लिए कामयाबी के ख्याल, कामयाबी के जज्बे, कामयाबी की उम्मीद और कामयाबी के बारे में खुद एतमादी ज़रूरी है। इस तरह तंदुरुस्ती के हुसूल के लिए भी तंदुरुस्ती की उम्मीद और एतमाद नागरेज़ है। जो डॉक्टर मरीज़ की जिस्म के ही इलाज की तरफ तवज्जो दे देता है, इस तरह दिल में एतमाद जगाने की कोशिश नहीं करता, वो इसका इलाज नहीं कर रहा है। मरीज़ को मालिज पर मुकम्मल एतमाद होनी चाहिए और अपने इलाज में कभी मायूसी नहीं होनी चाहिए। और मालिज को चाहिए कि उन्हें अपने आप पे मुकम्मल एतमाद हो कि मैं मरीज़ का इलाज कर सकता हूँ। एतमाद यानी नॉलेज, एतमाद यानी आपके पास इल्म। जब आपके पास इल्म ही नहीं है तो ज़ाहिर है आपके मरीज़ ठीक नहीं हो सकता है। तो एतमाद इंसान के उस वक्त बढ़ता है जो आपके पास इल्म। हम आते हैं बामकसद ज़िंदगी की तरफ। डिप्रेशन के मरीज़ अक्सर सुस्ती, काहली और बेकारी का शिकार रहते हैं। ज़िंदगी का कोई वाज़ेह मकसद या हदफ नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर अपना वक्त फजूल बैठकर ज़ाया करते हैं या एक बेकार ख्याल दुनिया में मगन रहते हैं, या कोई ख़ास काम न करने की वजह से अक्सर सोचों में गहरे रहते हैं, जिससे उनका मरज़ और बढ़ जाता है। हमेशा बीमारी के बारे में सोचने की वजह से बीमारी के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं।
دوسری طرف یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائی اور کوشش کیے بغیر دنیا کے سارے آسائشیں حاصل کریں، اور جب وہ آسائش نہ ملنے تو زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہر چیز سے بیزاری محسوس کرتے ہیں۔ اگر مریض اپنی پوری توجہ اپنے مقاصد اور نصب العین پر دیں تو مریض کی وجہ بیماری سے ہٹ جاتے ہیں، اس کی توجہ ہٹ جاتا ہے اور ذہن ہر وقت بیکار سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، جس بیماری پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک شخص اپنے لیے جتنا بڑا ہدف مقرر کرتا ہے اسی میں توانائی بھی اتنا ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کام بھی کر جاتا ہے جو عام آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ ایک بیمار شخص ایسے کام کر سکتا ہے جو کہ ایک بہت ہی طاقتور شخص نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر ناظرین میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرا بہت سے ایسے مریضوں سے واسطہ ہوتی ہے جو کہ قسم کی ڈپریشن ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کے کئی اقسام ہیں، اس پر مزید بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں، آپ میرے پاس آ سکتے ہیں اور میرے انسٹیٹیوٹ میں آپ سیکھ سکتے ہیں ڈپریشن کے بارے میں، اور بہت سے ایسی بیماریوں کا علاج آپ کر سکتے ہیں۔ سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھ سکتے ہیں اور ڈیپ میڈیٹیشن سیکھ سکتے ہیں، یوگا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ خود ایک اچھے معالج، ایک اچھا نیچرل معالج بن کر آپ دوسروں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور میرا ایسے بیماروں سے ایسے واسطہ پڑتے ہیں، ایسے ہزاروں پیشنٹ سے واسطہ پڑا ہے جس میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، اور ایسی بیماریاں جو ڈپریشن نہیں ہوتی ہے لیکن وہ مریض ڈپریشن سمجھتے ہیں، ایسی بیماریاں جو ڈپریشن ہی ہے لیکن مریض اس کو جسمانی بیماری سمجھتے ہیں، اور معالج کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ معالج اس کو کیا تشخیص دیں، اس کو کیا بتائیں۔ ایک عورت جو کہ خوف کا شکار تھی، ایک وقت اسے شائٹکا پین ہوا، اور شائٹکا پین ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ شائٹکا پین آپ کے فالج کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ عورت جو تھی آرتھرائٹس پہ مبتلا ہو گئی، اور آرتھرائٹس جب ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے تشخیص کیا کہ آرتھرائٹس ہے اور یہ فالج کا بھی باعث ہو سکتی ہے۔ تو عورت آرتھرائٹس کا واقعی آرتھرائٹس سے حقیقت میں جب خوف تھا ان کے پاس، وہ فالج ہو گئی اور بیمار پڑی، بستر پہ کئی عرصہ پڑی ہے عورت۔ کئی عرصے کے بعد زلزلہ آئے اور وہ سو رہی تھی، ان کے اولاد کسی دوسری مکان پہ تھے، دوسری منزل پہ تھے اوپر، تو سو رہے تھے۔ ایک دم اٹھی، وہ ایک دم جاگ کر اٹھی اور بھاگ کر اپنے بچوں کو نیچے لائے۔ جب نیچے آئے، گلی میں جب آ گئے، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ عورت تو فالج تھی، بستر پہ پڑی ہوئی تھی، یہ کیسے ٹھیک؟ تو جب اسے پتہ چلا کہ میں تو فالج تھی تو ایک دم گر پڑی، اس کے بعد واپس فالج ہو گئی۔ تو اس میں ایک ماہر نفسیات نے ان کا علاج کیا اور ان کو کہا کہ تم بیمار نہ ہو، ایک خوف میں مبتلا ہے، جو کہ ایک ڈاکٹر نے آپ میں خوف میں مبتلا کیا۔ لہٰذا میرا درخواست ہے ڈاکٹر سے کہ پیشنٹ کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ کر لیں اور اسے اپنے پیسے کی خاطر کسی خوف میں مبتلا نہ کرے کہ اوہو یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور یہ تو ختم ہونے والے ہیں اور یہ تو آپ یہ ہیں اور یہ بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو کہ نفسیاتی بیماریاں نہیں جانتے، بلکہ بہت سے لوگ ہیں جس بیماریوں پہ مبتلا ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا، وہ نہیں جانتے۔ اور آپ سیکھ سکتے ہیں مجھ سے بہت سی اس طرح حقائق، اور آپ کو اسکرین پہ نمبر نظر آ رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور اس نمبر پہ
ہم سے رابطہ کر کے آپ انشاءاللہ بہت کچھ پائیں گے. سمدھا ہیلنگ انرجی HMF سیکھیں گے, اور ایسے ایک نیچرل طریقے جو بیٹھے بیٹھے آپ کا ایک پیشنٹ اسی وقت ٹھیک ہو جائے, اور بلکہ ایک عام انسان یہ سیکھ سکتے ہیں آئیں اور وہ اپنا کلینک بنا کر, وہ اپنا اس کو پیشہ بنا کر وہ لوگوں کا ہیلپ کر سکتا ہے اور لوگوں کا علاج کر سکتا ہے. تو مہربانی کر کے آپ اس چیزوں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کا, یہ بہت ضروری ہے. خوف آپ کو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے, اور میں بھی آپ خوف میں مبتلا ہوتے ہوئے ڈپریشن کا شکار ہو. خوف کو جب کلیئر کرتا ہے, دور کرتا ہے, خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے یہ چیز. تو ضروری یہ ہے کہ بالخصوص میرے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت نہایت ضروری ہے کہ وہ ڈپریشن پہ پڑھ لے اور اس طرح نفسیاتیوں پہ, بیماریوں پہ پڑھ لے. اور یعنی بہت سی چیزیں آپ جانتے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں جو میں یہاں اسکرین پہ بتاتا ہوں وہاں کلاس میں نہیں ہوتی ہے, اور بہت سی چیزیں جو کہ یہاں نہیں ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے. وہاں تو پریکٹیکل عملی ہوتی ہے, جو کہ میں آپ کو اس چیز کو, جس طرح کی مثلا ڈپریشن کا پیشنٹ لیتا ہے اس کا علاج کیسے کریں, آپ کے اپنی تجربات ہوتی ہے. اسی وقت آپ سمدھا ہیلنگ انرجی دیتے ہیں, اسی وقت آپ HMF سے کرتے ہیں, PMBL سے کرتے ہیں, یوگا سے کرتے ہیں, اور پریکٹیکلی. لیکن یہاں پر ہم تھیوری بتا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے بتا رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور اس کے کس طرح کے علاج کیا جائے. بامقصد زندگی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے پیشنٹ, یا آپ اگر پیشنٹ ہے آپ کے, بامقصد زندگی ہو اور نصب العین ہو. نصب العین کے کئی اقسام ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی زندگی شادی کرنا, کوئی کام کرنا, کار لینا, یا کوئی گھر خریدنا, یہ نصب العین ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک علم ہوتی ہے, علم حاصل کرنا اور اپنی صحت کے بارے میں خیال رکھنا اور سکون حاصل کرنا. لاسٹ پہ جو میں نے بتایا یہی ہوتے ہیں ہیلتھ, ویلتھ اینڈ ہیپینس. ایک انسان کے لیے یہ تین چیزیں چاہیے, ہیلتھ, ویلتھ اینڈ ہیپینس. اس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا ایک مقصد ہو. آپ روزانہ اپنے گولز لکھیں, اپنے گولز, ڈیلی گولز. بالخصوص جو اسٹوڈنٹس کو میں عملی طور پہ سکھاتا ہوں, کچھ اسٹوڈنٹس ڈیلی گولز نہیں لکھتے, تو انہیں چاہیے ڈیلی گولز لکھیں اور بامقصد زندگی گزاریں. اور جب بامقصد زندگی آتی ہے تو ٹینشن, ڈپریشن ایسی بیماریاں دور ہو جاتے ہیں. بامقصد زندگی میرے کامیاب اسٹوڈنٹس, ہزاروں اسٹوڈنٹ جو کہ مختلف ممالک اور ہمارے اس وطن عزیز میں ہیں, ان سے درخواست ہے کہ اپنا نصب العین کے ساتھ ساتھ اس شکار لوگ جو ان کے ارد گرد ہے ان کا علاج کریں. اور انہیں ہی بہت ضروری ہے کہ اسکرین پہ بھی میرے ساتھ رہیں اور ہمیشہ میرے پروگرام میں اسٹڈی کرتے رہیں. بامقصد زندگی جو ہے وہ یہی ہے جو آپ کو اگر دوسروں کو سکون دیں, دوسروں کو کی ہیلپ کریں, تو آپ کے سکون حاصل ہوتی ہے اور اطمینان حاصل ہوتے ہے. قلبی سکون جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ میں خود بخود ہیلتھ, ویلتھ اینڈ ہیپینس آ جاتے ہیں. ہیلتھ, ویلتھ اینڈ ہیپینس ہی زندگی ہے, اور اس زندگی کے لیے آپ کے نصب العین ہونی چاہیے, آپ کے ایم ہونی چاہیے, آپ کے مقصد ہونے چاہیے. ایک ہوتے ہیں ٹارگیٹس, چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس کو ہم گول کے لیے کرتے ہیں, اچیو کرتے ہیں, اور پھر جب ایک چھوٹے ٹارگیٹ سے گول کو اچیو کرتے ہیں, گول کو اچیو کرتے ہیں ہم, اور پھر گول ہوتے ہیں نصب العین کے لیے.
گول ہوتی ہے مقصد زندگی کے لیے. آپ کے لاکھوں کئی لاکھ ٹارگٹس ہو سکتے ہیں اور آپ کے کئی ہزار گولز ہو سکتے ہیں. ایک نصف العین کو، ایک ایم کو حاصل کرنے کے لیے ایم ایک ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے ایم صرف ایک کار حاصل کرنا، ایک گھر کو خریدنا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، اور کچھ لوگوں کی نسبت علم حاصل کرنا، بہت پڑھنا اور آگے بڑھنا، پی ایچ ڈی کرنا، کسی بہت سے سبجیکٹس میں یہ مقصد ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے نصف العین صرف سکون ہوتے ہیں، اپنی ذات تک محدود. وہ اتنا وسیع نہیں کرنا چاہتا، صرف سکون. بہرحال مقصد کوئی بھی ہو، ایم کوئی بھی ہو، نصف العین کوئی بھی ہو، اس کے لیے آپ 3 چیزوں کا ضرور اپنائیں گے. روزانہ کی گولز لکھ لیں، ٹارگٹس لکھ لیں روزانہ، اور کئی دن میں حاصل کر لیں، اچیو کر لیں. یعنی آپ بامقصد زندگی گزاریں گے. سب سے پہلے آپ لکھیں اس زندگی کی جو آپ چاہتے ہیں، اس کو لکھ لیں، اس کو تحریر ملے. کیا چاہتے ہیں، کس طرح. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ کئی سوالات اپنے سے کریں. کیوں چاہیے، کیا چاہیے، کیوں چاہیے، اور جو چاہتے ہیں اور اس کو پھر تفصیل سے لکھیں کہ اس لیے زندگی ہو ہی نہیں سکتا ہے. مثلا ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس کے بغیر، یعنی صحت، دولت اور سکون، تینوں چیزیں. دولت کے ساتھ سکون چاہیے. جب سکون نہیں ہے تو آپ دولت کو کیا کریں گے؟ صحت نہیں ہے تو دولت کو کیا کریں گے؟ خوشی کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر خوشی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ اس لیے آج سے جاگ اٹھیں اور اپنی زندگی کا تعین کریں اور اپنے نصف العین کا تعین کریں اور بامقصد زندگی گزاریں. اور اس بامقصد زندگی کے لیے آپ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، کال کر سکتے ہیں آپ. ہمارے ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ www.zeal.com پر جائیں اور آپ دیکھیں، یا صرف لکھیں ڈاکٹر سمد گوگل یا کسی بھی ویب سائٹ پہ، ویسے لکھیں ڈاکٹر سمد اور کلک کریں. بہت سی سائٹیں آپ کے سامنے آ جائیں. اور ساتھ ہمیں اپنے بارے میں، اپنے کس طرح علاج کرتے ہیں آپ، اور آپ کو پروگرام کیسے لگا، پلیز ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں کال کریں اور ہمارا ویب سائٹ وزٹ کریں اور آئیں دنیا کو بدل لیں. آئیں ہم اس معاشرہ کو چینج کریں. آئیں اپنے ذات کو، اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے پھر ماحول خود بخود چینج ہوتے ہیں. اپنے لیے صحت چاہیں، اپنے لیے سکون چاہیں اور اپنے لیے دولت چاہیں، سب کچھ حاصل کریں گے انشاءاللہ. ہمارا فطری حق ہے اور اللہ نے ہمارے حق بنائی ہوئی ہے اور نعمتیں تمام ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہے. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں اور اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت کچھ سیکھیں گے. اگلے انشاءاللہ جمعرات کو ملیں گے. اپنے ڈاکٹر سمد مسافر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.